باب چہارم، امام کی دوستی۔ جاننا چاہیے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی و محبت کے ساتھ ساتھ امام برحق علیہ السلام کی ولایت بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح خدا کی اطاعت اور محبت کا وسیلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح آن حضرت کی اطاعت و محبت کا ذریعہ امام علیہ السلام ہیں۔ لہذا امام کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا کی محبت ہے۔ چنانچہ ذیل میں اس کے چند دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلی دلیل، امام علیہ السلام کی ولایت و دوستی کی پہلی دلیل اس آیہ مقدسہ سے ظاہر ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ترجمہ، تمہارے اولیاء بس یہی ہیں، خدا اور اس کا رسول اور وہ مؤمنین جو پابندی سے نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بحوالہ قرآن سورہ 5 آیت 55، قرآنک ریفرنس سورہ 5 آیت 55۔ نزول قرآن کے زمانے میں اصحاب رسول میں سے کسی فرد نے بھی رکوع کی حالت میں کوئی زکوٰۃ نہیں دی تھی، اور نہ ہی اس مخصوص زکوٰۃ کے لیے کوئی ظاہری حکم ہے، مگر یہ اتفاق ہی کی بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام حالت رکوع میں تھے کہ کسی سائل نے سوال کیا، اور مولانا علی علیہ السلام نے رکوع ہی کی حالت میں سائل کو اپنی انگشتری دی۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں اس خاص واقعے کی نشاندہی کرتے ہوئے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ساتھ ساتھ حضرت مرتضیٰ علی امام اول کی ولایت بھی فرض کی گئی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ کارنامہ صیغہ جمع میں کیوں مذکور ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جناب مرتضیٰ ابو الائمہ کا مرتبہ رکھتے ہیں، لہذا آپ کے قول و عمل کی حقیقت و واقعیت میں وہ تمام ائمہ اطہار بھی شامل ہیں جو آپ کی نسل سے قیامت تک دنیا میں ظہور پذیر ہونے والے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ترجمہ، بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھے، خدا کے فرمان بردار اور باطل سے کترا کے چلنے والے تھے۔ بحوالہ قرآن سورہ 16 آیت 120، قرآنک ریفرنس سورہ 16 آیت 120۔ دوسری دلیل، امام عالی مقام کی ولایت کی دوسری دلیل آیہ اطاعت ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالی کی، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی جو تم میں سے ہیں۔ بحوالہ قرآن سورہ 4 آیت 59، قرآنک ریفرنس سورہ 4 آیت 59۔ یہاں سے ظاہر ہے کہ یہ اطاعت دینی ہے، دنیاوی ہرگز نہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خدا کی اطاعت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے ہے کہ آن حضرت کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد صاحبان امر یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اطاعت اس لیے ہے کہ ان حضرات کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ پس آیہ ولایت اور آیہ اطاعت کا ایک ہی مقصد ہے کہ نہ ولایت اطاعت کے بغیر میسر ہو سکتی ہے،
اور نہ ہی اطاعت ولایت کے سوا ممکن ہے۔ تیسری دلیل، قرآن مجید کی کئی آیتوں میں کافروں سے دوستی رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے اور مؤمنوں سے دوستی رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پس اگر ایمان کو تقویت پہنچانے کی خاطر مؤمنوں کی دوستی ضروری ہے تو مؤمنوں کے سردار یعنی امام علیہ السلام کی دوستی اس سے بھی زیادہ ضروری اور لازمی ہے، اور یہ مفروضہ عدل خداوندی کے خلاف ہے کہ جن لوگوں کی دوستی ممنوع ہے ان کے سردار ہر وقت دنیا میں موجود ہوں، اور جن لوگوں کی دوستی فرض ہے ان کا کوئی سردار اور امیر نہ ہو۔ چوتھی دلیل، جس طرح دینی اطاعت 3 درجوں میں مکمل ہو جاتی ہے جو حقیقت میں ایک ہی اطاعت ہے، یعنی خدا کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اولو الامر علیہم السلام کی اطاعت، اسی طرح ولایت کے بھی 3 مرتبے ہیں، خدا کی ولایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور ائمہ پاک کی ولایت، اور یہ اصل میں ایک ہی ولایت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ ترجمہ، اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور دوستی کے لیے بس خدا کافی ہے، اور حمایت کے واسطے بھی خدا کافی ہے۔ بحوالہ قرآن سورہ 4 آیت 45، قرآنک ریفرنس سورہ 4 آیت 45۔ اس آیہ مقدسہ میں ایک طرف باطل کی دشمنی کا ذکر ہے اور دوسری طرف حق کی دوستی کا، اور رسول مقبول و ائمہ اطہار کی دوستی حق ہے، لہذا ہر وہ دوستی جو خدا کی طرف سے ہو وہ حق ہے، اور وہ اصل میں خدا ہی کی دوستی ہے۔ پس یہی وجہ ہے جو فرمایا گیا کہ دوستی و حمایت کے لیے خدا ہی کافی ہے، یعنی خدا کی دوستی و حمایت ملائکہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولو الامر علیہم السلام اور مؤمنوں کی دوستی کی صورت میں کافی ہے، یعنی زمان و مکان اور ظاہر و باطن میں ہمارس ہے۔ پانچویں دلیل، قرآن حکیم میں ہے کہ قیامت کے دن فرشتے مؤمنین سے کہا کریں گے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست ہیں۔ بحوالہ قرآن سورہ 41 آیت 31، قرآنک ریفرنس سورہ 41 آیت 31۔ اس ارشاد سے ایک طرف تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کی یہ دوستی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر علیہم السلام کی محبت و اطاعت کے بغیر ناممکن ہے، اور دوسری طرف اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ خدا کی ولایت فی الاصل ایک ہی حقیقت ہونے کے باوجود کئی مراتب پر مشتمل ہے۔ چھٹی دلیل، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، آگاہ رہو، اس میں شک نہیں کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ مغموم ہوتے ہیں۔ بحوالہ قرآن سورہ 10 آیت 62، قرآنک ریفرنس سورہ 10 آیت 62۔ جاننا چاہیے کہ خوف کا تعلق حال سے لے کر ابد تک ہے، اور غم کا تعلق حال سے لے کر ازل تک ہے۔ اب یہاں خدا کے جن دوستوں کی یہ جو تعریف کی گئی ہے کہ وہ خوف و غم کے زیر اثر نہیں، اس کا اشارہ یہ ہوا کہ یہ حضرات نور ولایت کی روشنی میں ازلی و ابدی حقیقتوں کو جانتے ہیں اور خدا کی رحمت کاملہ سے خوب واقف ہیں۔
پس خدا کے ایسے دوست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ کرام علیہم السلام ہیں، جن کی دوستی مؤمنوں پر واجب ہے، کیونکہ خدا بھی ان سے دوستی رکھتا ہے۔ 7ویں دلیل، قرآن سورہ 43 آیت 67، سورہ 43 آیت 67 میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگاروں میں ایسا نہ ہوگا، یعنی وہ تو آپس میں دوست ہی رہیں گے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہم السلام کی دوستی نہ صرف دنیا میں ذریعہ ہدایت ہے بلکہ یہ آخرت میں وسیلہ نجات بھی ہے۔ 8ویں دلیل، قرآن پاک میں ہے کہ اے ایماندارو، خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جاوے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ بحوالہ قرآن سورہ 2 آیت 254، قرآنک ریفرنس سورہ 2 آیت 254۔ اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ دنیا ہی میں آخرت کا کچھ سودا کر لینا چاہیے، یہیں سے آخرت کے لیے خاصان الہی کی دوستی حاصل کرنی چاہیے اور سفارش کا وسیلہ ابھی سے ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے، نہ کوئی دوستی پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی سفارش ہو سکتی ہے جب تک کہ یہ سب کچھ یہاں پر مہیا نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ آخرت کا سودا، دوستی اور شفاعت یہیں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ 9ویں دلیل، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور نمبر 28 میں ارشاد ہے کہ اور جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھاوے گا، کہے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ پر لگ لیتا، ہائے میری شامت، کیا اچھا ہوتا کہ میں فلان شخص کو دوست نہ بناتا۔ بحوالہ قرآن سورہ 25 آیات 27 تا 28، قرآنک ریفرنس سورہ 25 آیات 27 till 28۔ ان دونوں آیتوں کا یہ ترجمہ زبان حکمت سے کہہ رہا ہے کہ مذکورہ ظالم نے جو ظلم کیا اس کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ دین پر نہیں لگا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے ایک نامناسب شخص کو دوست بنایا۔ اگر وہ غیر مستحق شخص کو چھوڑ کر حقدار کو اپنا دوست بناتا تو اس کے نتیجے میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ حق پر ہو سکتا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ولایت دین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ 10ویں دلیل، قرآن حکیم انسانوں کی فطرت و عادت کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بحوالہ قرآن سورہ 2 آیت 216، قرآنک ریفرنس سورہ 2 آیت 216۔ اس حکم سے واضح ہو جاتا ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول الامر علیہم السلام کی اطاعت و دوستی لازمی ہے، تاکہ برائی اور بھلائی کی شناخت حاصل ہو اور حق و باطل کے درمیان فرق و تمیز کیا جا سکے، کیونکہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ انسان از خود کچھ نہیں جانتا۔ 11ویں دلیل، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے کہ اور جس شخص نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنایا تو وہ خدا کے لشکر میں آ گیا، اور اس میں تو شک نہیں کہ خدا ہی کا لشکر غالب رہتا ہے۔
بحوالہ قرآن سورہ 5 آیت 56، قرآنک ریفرنس سورہ 5 آیت 56۔ اس حکم الہی میں عقل و دانش والوں کو یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ دنیا میں ظاہراً و باطناً حق و باطل یعنی اسلام اور کفر کے درمیان جنگ کا سلسلہ جاری ہی رہے گا، اور ہر بار حق کو فتح حاصل ہوگی اور باطل کو شکست ہوگی، اور اس کے نتائج اس دن ظاہر ہوں گے جس کے متعلق اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا دانش مندی اس بات میں ہے کہ خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولو الامر علیہم السلام اور مؤمنوں کی دوستی اختیار کی جائے۔ 12ویں دلیل، ولی اور دوست کا تقرر خدا کی جانب سے ہونا چاہیے تاکہ وہ ہدایت آسمانی اور علم لدنی کا سرچشمہ قرار پائے، جیسا کہ قرآن حکیم کی اس پاک آیت میں ہے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ترجمہ، یا اللہ اپنے حضور سے ہمارے لیے ایک دوست یعنی سرپرست مقرر فرما اور اپنے حضور سے ہمارا ایک مددگار بنا۔ بحوالہ قرآن سورہ 4 آیت 75، قرآنک ریفرنس سورہ 4 آیت 75۔ اس آیہ کریمہ میں مل لدن کا یعنی اپنے حضور سے، اپنی طرف سے اور اپنے پاس سے قابل غور ہے، اور اس غور و فکر کا نتیجہ یہی ہے کہ جو کامل انسان علم و حکمت اور تقوی میں تمام لوگوں سے افضل ہو، وہی شخص علم و مرتبت رکھتا ہے اور وہی خدا کے قرب کا درجہ رکھتا ہے، پس ایسی شخصیت امام عالی مقام ہی کی ہے جن کی دوستی و محبت واجب ہے۔ 13ویں دلیل، حدیث شریف کا ارشاد ہے کہ من احب علیًا فقد احبنی ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی۔ بحوالہ لغات الحدیث کتاب ح صفحہ 8، یعنی جس نے علی علیہ السلام سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے علی علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ امام کی محبت پیغمبر کی محبت ہے، اور سب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا کی محبت ہے۔ 14ویں دلیل، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک۔ بحوالہ لغات الحدیث کتاب ح صفحہ 6۔ ترجمہ، یا اللہ تیری مخلوق میں جو سب سے زیادہ تجھ کو محبوب ہو اس کو لے کر آ، وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات میں سے علی علیہ السلام ہی تھے جنہیں خدا سب سے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ 15ویں دلیل، حب علی حسنات لا یضر معها سیئہ۔ بحوالہ لغات الحدیث کتاب ح صفحہ 7۔ ترجمہ، حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھنا ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ ضرر نہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں امام علیہ السلام کی محبت ہوگی اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، کیونکہ امام عالی مقام کی محبت آدمی کو نافرمانی سے روک کر اطاعت پر ابھارتی ہے۔ 16ویں دلیل، وبغض علی سیئات لا تنفع معها حسنہ۔ بحوالہ لغات الحدیث کتاب ح صفحہ 7، یعنی مولا علی سے بغض رکھنا ایسا گناہ ہے
کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہ آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام برحق علیہ السلام کی محبت اور خوشنودی کے بغیر کوئی نیکی صحیح معنوں میں نیکی نہیں ہو سکتی۔ 17ویں دلیل، لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ بحوالہ لغات الحدیث کتاب ہا صفحہ 7، ترمذی حدیث نمبر 3717، الریاض 1999 صفحہ 846، یعنی حضرت علی علیہ السلام سے منافق محبت نہیں کرتا اور مؤمن ان سے بغض نہیں رکھتا۔ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق و امتیاز کے لیے جو معیار مقرر کیا گیا ہے وہ ولایت علی علیہ السلام ہی ہے، اور یہ ولایت آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اولاد علی علیہ السلام کے سلسلہ امامت میں جاری و باقی ہے۔